السلام علیکم۔ یہ حقیقی تعلیم کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کے کل 6 حصے بنائے ہیں میں نے۔ اس حصے میں والدین کچھ معلومات اور کچھ حقیقتیں اپنے ذہن میں رکھیں ضرور۔ جیسے آپ کو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم کے 2 ہی بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، ایک رویہ اور دوسرا عمل۔ رویے اور عمل کے ڈیفینیشن میں پہلے دے چکی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ رویہ کی بہت فیکٹرز ہیں جو رویے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگی کے، تو رویے پہ زور دینا ہے اور پھر عمل پہ بھی۔ تو تعلیم کے جو 2 بنیادی اجزاء ہیں رویہ اور عمل، اس میں رویہ تعلیم کی روح کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اصل چیز تو رویہ ہی ہوا نا پھر، جبکہ عمل صرف رویے کی وضاحت کرتا ہے، یعنی بچے کو وہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ بولنا یا عمل، بچہ تو عمل سے سیکھ رہا ہے نا، اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، یعنی ہمارا عمل ہماری نیت کے بعد ہی آتا ہے، یعنی آپ نے سوچ سمجھ کر اپنے روزانہ کی مصروفیات رکھنی ہے یا بنانی ہے۔ جو ہمارا عمل ہوگا اپنی مصروفیات کے حساب سے ہوگا، روزانہ کا عمل جو ہمارا بچہ واچ کر رہا ہوگا۔ آپ مصروف ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیا نہیں کر رہی ہیں، یا والد صاحب کیا کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی مصروفیات ہیں نا، اس کے آبزرویشن میں بچہ بہت کچھ سیکھ جائے گا۔ آپ کو بتانا نہیں پڑے گا، زور نہیں لگانا پڑے گا جب وہ 7-8 سال کا ہوگا تو۔ اور آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں کریں، آپ اپنا عمل میں دھیان رکھیں، کوئی عمل ایسا نہ کریں جو آپ چاہتے ہوں کہ بچہ بڑا ہو کر یہ نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں بچہ دوپہر کو پڑھائی کرے یا کوئی کام کرے یا کچھ دوپہر کا استعمال کرے، تو آپ کو بھی دوپہر کو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہوگا، چاہے بچہ سو رہا ہو یا بیٹھا ہو۔ جب وہ اٹھے گا آہستہ آہستہ بڑا ہوگا تو وہ دیکھ لے گا ماں تو سارا دن یہ کرتی رہتی، تو اس کے حساب سے اس کے آبزرویشن میں ایک چیز آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو عمل وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں بچہ کرے۔ کوئی ایسا عمل جھوٹ بولنے کا، غلط کام کرنے کا، یا جو حکمتاً ہم لوگ ہمیشہ سے ہمارے ایشیا میں جو چلا آ رہا ہے، اس سے آپ کو شروع سے خود کو پہلے اپنے آپ کو وہی بنانا ہے جو آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات۔ آپ اگر آج اپنی مصروفیات کو عمل کے پیمانے سے ناپنے کی کوشش کریں، کیونکہ سارا زور تو ہم عمل پہ دے رہے ہیں نا، تو اگر ناپنے کی کوشش کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ کتنا کام ہوا، یا یہ کہیں کہ زندگی کا کتنا وقت صحیح استعمال ہوا اور کتنا وقت ضائع ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت، جو زندگی کی مہلت ہے، اس سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اگر تو لگے گا آپ کو ضائع ہو گیا، کام ہو گیا آپ کا بہت اچھا، بہت اعمال جمع ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ مطمئن ہیں اپنی زندگی سے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے غور و فکر کی صلاحیت کیسے کام کرتی ہے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے والدین کو، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اس میں ایک غور و فکر کی صلاحیت بھی۔ یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کا سارا علم، یعنی لاجک کی شکل میں ہمیں ہمارے لاشعور میں دے رکھا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور پھر اس علم کو شعور میں لانے کے لیے ہمیں غور و فکر کی صلاحیت بھی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے صرف لاشعور کی لاجک کو، جو ہمارے اندر لاشعور میں اللہ نے لاجک دی ہے، اس کو اپنی زندگی میں سمجھ کر اپنے شعور میں لانا ہے، تاکہ وہ تعلیم حاصل کی جا سکے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ یعنی اللہ کی قدرت کو سمجھ کر ہم اپنی زندگی میں رنگ بھریں، اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پوری کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تسخیر کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی کسی بھی صلاحیت کو اگر استعمال نہ کیا جائے تو اس شخص کی وہ صلاحیت کمزور پڑ کر ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی اگر ڈاکٹر بنا ہے، اس نے 10 سال تک پریکٹس نہیں کی، یا کوئی انجینئر ہے، اس نے 10-12 سال پریکٹس ہی نہیں کی، تو بھول بھال جاتا ہے نا سارا، وہ اس کی وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے رہنا چاہیے۔ اس لیے تو کہتے ہیں علم پھیلانے سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ نے علم حاصل کیا کچھ اور دوسرے نے اس سے سیکھا ہے کچھ، تو وہ علم پھیل رہا ہے، اسی طرح پھیلتا ہے۔
یہ نہیں کہ ہمیں علم، ہم بڑے علم والے لوگ ہیں، باقی بے شک جاہل رہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی کو بتانے کی. یہ کنجوسی اچھی نہیں ہے. علم کو ہمیشہ پھیلانا چاہیے اپنے عمل سے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا غور و فکر کرنا اتنا پسند ہے کہ اس کا ثواب روزہ رکھنے کے برابر کہا گیا ہے. یعنی ہمیں کسی بھی صلاحیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے، غور و فکر کی دی ہے، جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس کو استعمال کرنا چاہیے. جیسے کوئی بات سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ذرا اس بات پر روشنی ڈالنا. جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لاجک سمجھانے والے کی لاجک سے مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اب سمجھ آ گیا، یہ بات تھی، یہ تو صحیح ہے نا، یا یہ تو غلط ہے بالکل، یا ہم یہ کہتے ہیں یہ تو بات مناسب ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اب اگلا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، والدین کو چاہیے کہ غور کریں کہ کائنات میں جانور وغیرہ کس طرح رہ رہے ہیں. یعنی کہ پرندوں اور جانوروں کی زندگیوں پر بھی غور کر کے دیکھ لیں. اگر آپ تو اس کی مثال دیتی ہوں، چڑیا کی مثال دیکھ لیں. صرف 2 مہینے میں چڑیا کا لائف سائیکل صرف 2 مہینے کا، ایکٹیو لائف سائیکل 2 مہینے کا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی ساتھی تلاش کرتے ہیں اسی 2 مہینے کے اندر، سب کچھ کرتے ہیں. اپنا ساتھی بھی تلاش کرتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، انڈے دیتے ہیں. چڑیا انڈے سینچتی ہے اور چڑا اس کو کھانا لا کر دیتا ہے. جب بچے نکل آتے ہیں تو بچوں کے منہ میں کھانا دیا جاتا ہے. جب تک بچوں کے پورے پر نہیں نکل آتے، یعنی بچے بالغ نہیں ہو جاتے، والدین مل کر بچوں کو دوست دشمن کی پہچان بتاتے ہیں، اچھے برے کا بتاتے ہیں، دشمن سے بچتے ہوئے خوراک کیسے تلاش کرنے یہ سمجھاتے ہیں، موسم کی پہچان بتاتے ہیں، اپنے قبیلے کے ساتھ جڑے رہنے کا طریقہ بتاتے ہیں، ہر طرح کی ضرورت سے آگاہی بتا دیتے ہیں، اخلاقیات بھی سکھاتے ہیں، خالق کا شکر کرنا بھی بتاتے ہیں، اور پھر اپنی آخری ذمہ داری سب بچوں کو 2 دن میں اڑنا بھی سکھا دیا جاتا ہے. پھر وہ نئے سرے سے نئی زندگی گزارتے ہیں، جتنی اللہ نے ان کو زندگی دی. دوسرا جوڑا بناتے ہیں، یا وہ اسی جوڑے سے دوسرا دوبارہ گھر بساتے ہیں، دوسرا گھر نئے سرے سے گھونسلہ بناتے ہیں. جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں وہ اپنا نئے سرے سے دانہ وانا ڈھونڈتے ہیں، اپنا گھونسلہ یہ سائیکل ان کا چڑیا کا بس 2 مہینے کا ٹوٹل ورکنگ پیریڈ ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ غور کریں کہ یہ ان کی بھی تو زندگی ہے، ان کو بھی مشکل آسانی ہے، ان کی بھی بیماریاں ہیں، ان کی بھی ریپروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، ان کو بھی 2 دشمن کا ڈر ہوتا ہے، ان کو بھی سیفٹی چاہیے ہوتی ہے. تو گزارا کر رہے ہیں نا، بغیر زبان کے، بغیر کسی پڑھائی لکھائی کے، بغیر باقی چیزوں کے. تو وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہوئی ہے. آپ نے غور کیا قرآن پاک میں بھی بچوں کی تعلیم دینے کی حد بلوغت تک رکھی گئی ہے، اور دنیا کا قانون بھی بلوغت کے بعد کوئی رعایت نہیں دیتا. یعنی بلوغت ایک وہ پہچان ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب بچہ میچور ہو گیا. دراصل قدرت ہمیں یہ بتا دیتی ہے کہ بلوغت سے پہلے بچوں کو بنیادی زندہ علوم سے آگاہی مکمل کر دینی چاہیے. یعنی ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو اپنی زندگی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، اگلے دن اپنے زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے، اس کی تیاری مکمل کر دینی چاہیے بلوغت سے پہلے والدین کا یہ فرض ہے. بالغ ہونا اس بات کی علامت ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے جو بالغ ہو گیا، یہ نشانیاں دی ہیں بلاغت کی. بہت سے قانون بلاغت کے بعد قابل عمل ہوتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے، بالغ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ بچے کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دے کر بھیجا تھا کہ وہ بنیادی علم، اپنی ضرورت کا سارا بنیادی علم سیکھ سکتا تھا اس پیریڈ میں. بالغ بچہ سمجھدار ہو چکا ہوتا ہے، بچے کو اچھے برے کی تمیز ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے، اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے. بالغ بچہ دوست دشمن کی پہچان کرتا ہے، طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، جسامت میں بھی مکمل ہو چکا ہے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب بالغ بچے کو اب اسے بڑوں کے مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، اور ذمہ داریاں بھی دینی چاہیے چھوٹی چھوٹی، تاکہ وہ ان میں پریکٹس آنی شروع ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے. بچوں کو ہر وقت 18 سال 20 سال تک بالکل بچہ ہی بنا کے رکھنا کہ یہ بچہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچہ ہی پھر سمجھتا ہے. اس کو ہم نے زندگی میں آگے بڑھنے کی تیاری مکمل کرانی ہے.
آپ نے کبھی سوچا بچے اپنے دوستوں میں سے اتنا متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ اتنا خوش کیوں رہتے ہیں آپس میں بچے؟ کیونکہ وہ آپس میں اپنے دلچسپی کے مطابق باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے احساسات اور جذبات اور معمولات اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کھیل کا عمل ہو یا سوچوں کا۔ زندہ علم کے تبادلے کی وجہ سے بچے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اسی زندہ علم اور تعلیم کی بات کر رہی ہوں جو بچے آپس میں بات فری ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دلچسپی بھی قائم رہتی ہے۔ اور کتابی علم، اب دوسری طرف آپ کتابی علم کو دیکھیں، کتابی علم بچوں کو بالکل بھی پریکٹیکل نہیں لگتا، یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں لگتی کہ کتاب پڑھ کر یا کاپی پر لکھ کر میں کیا عمل کروں، اور بچے کا ذہن خود سے چلتا ہی نہیں ہے، خود بخود جو اس کی کریٹیوٹی وہ بننے ہی نہیں پاتی، وہ ہمیشہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، اب میں کاپی پر کیا لکھنا ہے، مجھے یہ بتائے، اب کون سا سبق یاد کر کے میں نے آپ کو سنانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کی کریٹیوٹی کو ہم نے بالکل کریٹیوٹی کو ہم نے ختم کر، تخلیقی صلاحیت کو ہم نے دبا ہی دیا۔ جو ماں بول رہے بچ باپ جو ٹیچر نے بولا ہے بس وہی کر لینا ہے اس نے، اور بچہ ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقہ تعلیم کو، یعنی کتاب کے طریقہ تعلیم میں ہم بچے کا ذہن میں غیر ضروری دباؤ ڈالتے ہیں، جو غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ بچوں کو بچپن سے زندہ تعلیم، یعنی بغیر کتاب کے تعلیم، اور لڑکپن سے تجربے والا علم، یعنی بار بار کرا کے ماہر کر دینا چاہیے۔ روزمرہ کے ذاتی کاموں سے بچوں کو آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ میرا کام ہے، اور اپنی رسپانسبلٹی کی بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کو کرنا ہے، میرا کام دوسرا کوئی کیوں کرے۔ اور بچے کو جتنے ذاتی کام ہیں بچے سے خود کروانے چاہیے لڑکپن میں، بچپن میں نہیں، لڑکپن میں۔ بچپن میں تھوڑی سی ٹریننگ دینی چاہیے 4 اور 5 سال کی عمر میں، لیکن لڑکپن میں خود کروانے چاہیے، خود کریں بچے میں خود اعتمادی پیدا کرنا چاہیے، ان سے کام کرا کے ان کو شاباش دینا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کھیل کود کروانے چاہیے، بچوں سے مقابلے کروانے چاہیے مختلف چیزوں کے۔ اور زمانے کے لحاظ سے تلوار بازی، گھوڑ سواری، ڈرائیونگ، کمپیوٹر کے آلات اور جتنی بھی آئی کیو کی چیزیں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سب پر بچے کی پریکٹس پوری کروا دینی چاہیے لڑکپن میں۔ اسی طرح زندگی کی دوسری بھی جو بھی ضروریات بچے کی زندگی میں آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں، نظر آتی ہیں، آئیں گی ان کی زندگی میں، اس میں بچوں کو اپنے ماہر کر دینا چاہیے بلاغت سے پہلے۔ بس دوسرے حصے میں یہی انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہے، پھر تیسرے حصے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تھینک یو۔